تین باتیں ہیں جسے ذہن میں رکھیے. ایک اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ اس ملک میں رہتے ہوئے گرین کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ایکسٹراڈنری ہونی چاہیے، غیر معمولی حالات. اگر وہ غیر معمولی حالات ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ رہ کے آپ جو ہے وہ گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ گو کہ اس میں مثال نہیں دی گئی لیکن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مثال یہ ہے کہ لیٹس ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں جو ہے وہ سول رفٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، سول وار شروع ہو گئی، یا وہاں پہ جو ہے بہت بڑا آ، آ، یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ بھونچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا ہے، وہاں پہ جنگ چھڑ گئی ہے. تو ایسی صورتوں میں پھر آپ کہتے ہیں جناب یہ غیر معمولی حالات ہیں، ہمیں مجھے واپس مت بھیجیے. اب اس کے یہ جو غیر معمولی حالات اور غیر معمولی سرکمسٹانسز کی جو بحث شروع کی گئی اور اسے اٹیچ کر دیا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس سے، اگین اس کی لاجک بنتی ہی نہیں، کیونکہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کا جو قانون ہے اس کو اگر یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کانگریس کے ذریعے سے ایک نئی قانون سازی کروانی پڑے گی جو نہیں ہوئی. اس بنیاد پہ بھی کورٹس نے اسے ریجیکٹ کر دینا تھا. اب جہاں تک یہ تعلق ہے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز، تو اس کی کوئی توجیہ کی ہی نہیں جا سکتی اس کانٹیکسٹ کے اندر، اور اسے اٹیچ کیے یہ دم لگائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ہر شخص کو اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لیٹس سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہے اور بغیر کسی ویزے کے اور بغیر کسی انسپیکشن کے وہ یہاں پہ آ گیا تھا، اور یہاں پہ آنے کے بعد اس کی میرج جو ہے وہ امریکن سٹیزن سے ہو جاتی ہے. اب قانون اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کی میرج امریکن سٹیزن سے ہونی ہے ہو جاتی ہے اور وہ یہاں پہ گرین کارڈ حاصل لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ اسی صورت میں لے سکتا ہے کہ بہت سی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ باقاعدہ قانونی طور پر یہاں پر آیا ہو. اگر وہ غیر قانونی طور پہ آیا ہے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ اسٹیٹس نہیں ہو سکتی. یہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں ایڈجسٹمنٹ اسٹیٹس ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو غیر معمولی حالات بتانے ہوں گے یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس لینے کے لیے. اب ایسا شخص کے جو غیر قانونی طور پہ آ گیا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد وہ ان لافل پریزنس جو ہے اس کی 6 منتھس یا 6 منتھ سے زیادہ ہے، تو وہ 3 سال کے لیے اگر ملک سے باہر جاتا ہے تو 3 سال کے لیے وہ ایلیجیبل نہیں رہتا. اور اگر وہ 1 سال سے زیادہ یہاں پہ ان لافل پریزنس میں رہا تو پھر 10 سال تک وہ لیگلائز نہیں ہو سکتا. پھر اسے اس سلسلے میں ایک ویور کی اپلیکیشن دینی پڑتی کہ وہ اپلیکیشن فائل کرے گا اور کہے گا کہ جناب یہ حالات ہیں، ایکسٹریم ہارڈ شپ ہے، اور مجھے جو ہے یہ ان لافل پریزنس کی جو ہے ویور دیجئے، اس سے میری جان چھڑائیے. اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایکسٹریم ہارڈ شپ ہے اور میں اپنے ملک جاتا ہوں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ویور ہے اسی صورت میں ٹریگر ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے وہ ملک سے باہر جاتا ہے. اگر ملک سے باہر نہیں جاتا تو پھر اس کے اثرات جو ہے اس تناظر میں ہمارے سامنے نہیں آتے. تو اگین جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کا ایک بھرپور نظام ہمارے پاس موجود ہے اور 70 سال کی ہسٹری اس کے ساتھ چلتی ہے. تو آنن فانن یہ کہہ دینا کہ جناب اگر آپ یہاں پہ گرین کارڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ ثابت کیجئے کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں. تو اب اس کی جو وضاحت کی گئی ہے، اس ایک اور اسپوکس پرسن ہے امیگریشن سروس DHS کی جانب سے، وہ اپیئر ہوئے اور جس وقت انہوں نے یہ بیان دیا تو انہوں نے اپنا نام بھی بتانے کی زحمت نہیں کی اور نہ ہی وہ نام اپنا دینا چاہتے تھے. تو اب یہاں پہ بہت سے ایسے لائرز ہیں کہ انہیں ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ پہلے میمو میں لکھا گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ وضاحت دی گئی ہے یہ کافی نہیں ہے. تو پھر اب اگر وہ واضح طور پہ اس کی ایک مثال یہ مل رہی ہے کہ اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیے USCIS کی، تو یہ جو میمو جس کے بارے میں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ جو اسپیشل ایکسٹرا آرڈنری جو سرکمسٹانسز ہیں یہ ثابت کرنے پڑیں گے، وہ میمو ابھی بھی موجود ہے اور اس میمو میں الفاظ بھی وہی لکھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ پریس ریلیز بھی موجود ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں ہی آپ کو یہاں پہ گرین کارڈ ملے گا. لیکن بہت سے لوگ جو ان گڈ فیتھ ہم اس بات پہ یقین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ جو وضاحت کی گئی ہے
اور اس وضاحت میں جو کہا گیا کہ ہر کیس میں جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز نہیں ہوں گے اور اس کی مدد نہیں لینی پڑے گی، تو گڈ فیتھ میں تو اس بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا کچھ سالڈ اس کا پروف موجود ہے؟ کیا واقعی امیگریشن سروس کے ڈی ایچ ایس کی طرف سے یا وائٹ ہاؤس کی جانب سے اسے کسی قانونی انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ اور لیکن یہ کمی محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں جو ڈاؤٹ کا پہلو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، گو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ کریں گے کہ انڈیویجول بیسس کے اوپر 1% ایٹ اے ٹائم کے جو سرکمسٹانسز ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بلینکٹ اپلیکیشن ہوگی کہ ہر شخص پر ہم یہ میمو جو ہے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب صرف ابھی تک یہ الفاظ کا کھیل ہو رہا ہے، اور یہ الفاظ کا کھیل جو ہے وہ کب تک جاری رہتا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس سے اتنے لوگ، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہر سال جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گرین کارڈ حاصل کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ جن لوگوں کی اپلیکیشنز پینڈنگ ہے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی، چاہے وہ پروفیشنل بیسس پہ ہے، چاہے وہ فیملی بیس کے اوپر ہے، چاہے وہ اسائلم کی بیس کے اوپر ہے، اور بہت سی کیٹیگریز ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اب اس وضاحت کے بعد کسی حد تک ممکن ہے کہ انہیں سکون ملا ہو، لیکن ابھی بھی وہ بات جو ہے وہ ابھی اتنی کنکریٹ نہیں ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چل کر کیا ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہیں، اب ان کا کویشچن یہ تھا کہ جناب کیا ہمارے کیسز تو پہلے فائل کر دیے گئے تھے اور ہم تقریباً 1 سال سے یا 1.5 سال سے انتظار کر رہے ہیں، تو کیا ہم بھی اس میمو کا شکار ہو جائیں گے؟ یا ایسے لوگ کہ جو انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ان کا انٹرویو جو ہے وہ آ چکا ہے، یا ایسے لوگ کہ جو ابھی اپلیکیشن فائل کرنے والے ہیں، تو یہ تمام اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، تو ان سب پہ اس کا جو امپیکٹ تھا وہ بڑا سخت ہے۔ اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے اس کی وضاحت کی گئی ہے وہ ناکافی ہے۔ اس کے بارے میں ڈی ایچ ایس کو جو ہے بڑا بھرپور قدم لینا پڑے گا، اور ان کو باقاعدہ اس کا نہ صرف اعلان کریں بلکہ ڈی ایچ ایس کا جو میمو ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی جو وضاحت ہے، اس کے بارے میں اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو پھر فیڈرل رجسٹر میں جو ہے اسے پبلش کرنا پڑے، تاکہ اس میں جو بھی کمی رہ گئی ہے اسے پورا کیا جا سکے۔ اب اس میں ایک اور جو نقطہ آتا ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ڈوول انٹینٹ پر یہاں پہ موجود ہے۔ اب دیکھیے ڈوول انٹینٹ کے جو کیسز ہیں اس پہ اس میمو کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو پھر ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کی بات کہاں سے آ گئی کہ کیا ان لوگوں کو بھی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز جو ہے وہ شو کرنے کے پڑیں گے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لیٹس سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ H1B کیس پر یہاں پہ موجود ہے۔ H1B جو ہے وہ پروفیشنل ویزا ہے، اور وہ پروفیشنل ویزے کو حاصل کرنے کے بعد یہاں پہ آیا، اور جس وقت وہ کانسلیٹ میں اپیئر ہوا تھا تو وہاں پہ اس کا انٹرویو ہوا، اس نے تمام انفارمیشن پرووائڈ، اور اس سے نہیں پوچھا گیا کہ کیا تم امریکہ میں جانے کے بعد جا کر مستقل طور پہ جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اس میں پھر جو نیٹو کنٹری کی ریزیڈنس وغیرہ جو ہے وہ شو کرنی پڑتی ہے۔ تو اس میں کوئی قانون یہ کہتا ہی نہیں کہ آپ یہ ثابت کیجئے کہ آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی نہیں کریں گے۔ تو وہ ڈوول انٹینٹ سے مراد ہے کہ دو ارادے ہو سکتے ہیں کہ ٹیمپریری طور پہ آئے ہیں، اور بڑی لاجیکل بات ہے کہ جب وہ جس ویزے پہ وہ آئے ہیں اس کے ذریعے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اور سسٹم جو ہے ان کے لیے اوپن ہے اور وہ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں جسے گرین کارڈ کہتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ ڈوول انٹینٹ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی لیٹس سے کہ وزٹر ویزے پہ یہاں پہ موجود ہے، تو وزٹر ویزے کی انٹینٹ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ٹیمپریری طور پہ وہ آیا، اس کے بعد یہاں سے چلا جائے گا۔ اب درمیان میں سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں اور وہ ڈوول انٹینٹ نہیں بھی رکھتا، تب بھی وہاں پہ گنجائش موجود ہے۔ تو یہ جو لیٹس سے کہ جو پروفیشنل ویزے پہ لوگ موجود ہیں، جو یہاں پہ لیگل طریقے سے آئے، اب بھی لیگل ہیں، اور ان کے امپلائر جو ہے ان کے پروفیشن کی بنیاد کے اوپر، ان کے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر، اور یہاں پہ شارٹیج آف ورکرز کی بنیاد کے اوپر، اور بہت سی اس میں ضروریات ہو سکتی ہیں،
اگر وہ شخص جو ہے یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتا ہے گرین کارڈ کے لیے تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں اسپیشل سرکمسٹانسز کی بات ہی نہیں ہے، اس میں حکومت سے رعایت حاصل کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف لیٹ سے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اور پھر یہاں پہ وہ میرج کر کے گرین کارڈ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ یقیناً جو ایڈجسٹمنٹ اور اسٹیٹس میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس شخص نے کوئی اور وائلیشن تو نہیں کی، کیا اس کا ویزا جو ہے آؤٹ آف اسٹیٹس تو نہیں ہو گیا۔ اگر یہاں پہ وہ H1B پہ کام کرتا رہا ہے تو لیگل طریقے سے کام کیا، کیا اس کے بعد جو ہے وہ ان لافل اسٹیٹس میں جانے کے بعد تو اس نے کوئی کام نہیں کیا، اگر کوئی اس کے خلاف جو ہے وہ قانون حرکت میں آتا ہے اور اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کی فائنڈنگز وہاں پہ موجود ہے، تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھنے کے بعد جو ہے وہ امیگریشن آفیسر اس صورت میں اپنی ڈسکریشن استعمال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب یہ چیزیں اس کے حق میں جا رہی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو یہاں پہ موقع دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ لیکن اس میں بھی ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کی ضرورت نہیں ہے، قانون بڑا صاف شفاف ہے، اگر اس کے جو فیکٹرز جو ہیں وہ نیگیٹو زیادہ ہے اور پازیٹیو کم ہے تو پھر امیگریشن آفیسرز کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے، اس سے مراد یہ کہ ان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ قانونی طور پہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور فیکچوئل طریقہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔